بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائن بردرز ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا چینل نائن بردرز ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے تبصرے میں بات کریں گے پاکستان کی، اور آج یورپ میں عید منائی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں بات چیت ہوگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کچھ عید کے بارے میں بات کرتے ہیں، بعد میں پاکستان کی، اور اس میں بتائیں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یا پچھلے کچھ عرصے سے اسی طرح چل رہے ہیں، اس پہ میں نے سوچا آج کھل کے ذرا روشنی ڈالی جائے۔ ناظرین، یورپ میں آج عید، اور کئی ممالک میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی، پاکستان میں کل عید ہے۔ آج جس طرف میں اپنے ناظرین کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کی عید کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، دوست احباب جو بھی ہیں، ان کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا پورا سال انہیں یہ گوشت، کیونکہ پاکستان یا ہندوستان ہو یا افریقہ کے ممالک ہوں، شاید پورا سال وہ گوشت نہ کھاتے ہوں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ قربانی تو کرتے ہیں، مگر جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پہ غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ آج کل ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، قربانی کے بعد گوشت تقسیم کرنا بڑا محنت کا کام ہے، اور وہ بھی ایک قربانی کا حصہ ہی ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھا کہ غریب لوگ بیچارے اس آس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر بھی آئے گا اور ہم بھی اس دن گوشت بچوں کو بنا کے کھلائیں گے، مگر کئی دفعہ ایسے بھی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں کہ بیچارے سارا دن ویٹ کرتے رہتے ہیں مگر کوئی نہیں آتا۔ ایسے کا ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے، اور میں آج تک وہ واقعہ نہیں بھول سکا۔ وہ خاتون نے بتایا کہ میں نے پیاز کاٹے اور انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی ہمارے گھر گوشت دے، کتنی سارا دن گزر گیا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور پھر میں نے وہ پیاز جو تھے وہی براؤن کیے اور بچوں کو اسی سے کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، بہت تکلیف دہ بات تھی، آج تک میں نہیں بھولا، شاید اس کو 10 سال ہو گئے ہوں یا کم ہوئے ہوں۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ جب تک غریب لوگوں کا خیال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی میں اپنے سب دیکھنے والوں کو درخواست کروں گا۔ افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں پہ بھی ضرورت مند لوگ، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ غربت بھی بہت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی تو دیتے ہیں اور وہ گوشت فریز کر دیتے ہیں کہ ہم کھائیں گے آرام سے، قربانی بھی دے دی اور گوشت بھی تقسیم نہ کیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ قربانی نہیں ہے۔ غریبوں کا بہرحال خیال کرنا پڑے گا، اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ اس میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ جو احمدی لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے حلقے بنے ہوئے ہیں، وہاں صدر جماعت ہوتا ہے۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت ہم لوگ
یا جو بھی لوگ قربانی کرتے تھے تو جو ایک حصہ رشتہ داروں کا وہ تو ان کو دے دیا، ایک اپنا رکھ لیا، ایک وہ جو غریب لوگوں کا ہے یا جو قریبی لوگ ہیں، ہمسائے ہیں یا جو بھی ہے، وہ صدر جماعت کے گھر بھجوا دیتے تھے یا دے کے آتے تھے ہم لوگ۔ اچھا، اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جو احمدی ہیں ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ صدر جماعت کو کہ کس بندے کو یہ ضرورت ہے، کس نے قربانی نہیں دی اور کون غریب ہے، وہاں پہ ہر چیز کا صدر جماعت کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ انہیں بھجواتے ہیں وہاں کے جو بھی حلقے کے صدر صاحب ہوتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو گوشت بھی پہنچتا ہے اور جنہوں نے قربانی کی ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ مگر کیونکہ پاکستان ہو یا دوسرے ممالک کو وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، غریب کا پتہ تو ہوتا ہے مگر غریب کو اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آتا ہے کہ ہماری عزت میں فرق پڑے گا، کچھ لوگ ویسے نہیں پسند کرتے، کیونکہ اس سے ملک یعنی کہ پاکستان کی، ہمارے معاشرے کی ایک اور بھی بڑی پرابلم ہے کہ ذات اور اس طرح کی ایسی چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں، نہ تو جس کا اسلام میں کوئی یہ ہے کہ اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے، مگر ہمارے وہاں یہ بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی کمزور ہے تو اس سے رشتہ دار بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی مدد کیا کرنی ان کو یہ بھی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور یہی تکلیف دہ باتیں ہیں، کیونکہ اگر آپ اسلامی تعلیم دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، مگر پاکستان میں ہم نے جو غریب لوگ تھے ان کے محلے علیحدہ کر دیے، امیروں کے محلے علیحدہ ہو گئے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کتنے غریب ہیں، کس طرح ہیں؟ تو بتانے کا آج میرا ذرا یہ مقصد تھا، میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے بتائے نا، یہ ایک آپ اسلامی تعلیم ہے، آج کل سوشل میڈیا ہے، 9 بردرز ٹی وی ہے، ہر چیز ہم آپ کو تقریباً بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے اور خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور خود اگر آپ نے قربانی کی ہے تو ہمت کریں اور ملیں جا کے غریبوں سے، بہت دعائیں دیں گے آپ کو، اور ان کا حق جو ہے ان تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ناظرین، میں نے کہا اس پہ میں آپ کو آج تھوڑا سا بتاؤں، لیکن اب جو اصل موضوع ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال۔ ناظرین، پاکستان بے شمار قربانیاں دے کے حاصل کیا، اور وہاں پہ پاکستان میں جو لوگ آئے ان کو آج پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، وہ آپ روزانہ آئے دن میڈیا پہ نیوز آتی رہتی ہے، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر پہ دیکھیں وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں، مگر کیا ہم نے پاکستان کی قدر کی؟ کیا ہم نے پاکستان جو کہ ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں اور ہم نے حاصل کیا، ان کی قربانیوں کا حق ادا کیا؟ ناظرین، افسوس ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کے برین واش کیے جاتے ہیں، ان کو مذہب کا تو پتہ نہیں ہوتا، انسانیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، مگر ان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو مارو، اور یہ افسوسناک واقعات آئے دن آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ ہم اس پہ اس لیے بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ
2 دن پہلے بھی ایک بندے کو قتل کیا گیا عدالت میں، اور یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات آئے دن کبھی کسی کرسچن کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی احمدی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کوئی جو بھی ہندو آ جائے، جو بھی ان کی نظر میں آ جائے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ کیا جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ حالات ہوں گے پاکستان کہ آج ایک قوم بننے کی بجائے ہم مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے؟ ہر بندے کا اپنا فرقہ ہے، مگر میرے خیال میں یہ آزادی ہونی چاہیے ہر فرقے کو کہ وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دوسرے کو دعوت دے اور دوسرے کو بتائے کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ ناظرین، یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ ہمارے پاکستان میں علماء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، علماء نے تجارت شروع کر دی، علماء نے لوگوں کو گمراہ شروع کرنا کر دیا اور لوگوں کو اسلام سے بہت دور لے گئے، انسانیت سے دور لے گئے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ترقی بھی نہ کر سکا اور پاکستان کی عوام کی حالت آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ مسائل ہے ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حلف لیا ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں پہ جس نے بھی حلف لیتا ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لیتا ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو لوگوں کے مسائل پہ کوئی بات سننے کو نہیں آئے گی، ایک دوسرے سے اس طرح بول رہے ہوتے ہیں جیسے دشمن نے ایک دوسرے کو۔ اور کبھی بھی پاکستان پہ کوئی پرابلم آتی ہے، آج کل دیکھ لیں کرونا وائرس ہے، تاجر برادری پریشان ہے، دوسرے لوگ پریشان ہیں، مگر سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ جب سے کرونا وائرس تھا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا، اور اب وہ شہباز شریف اور ایک ہمارے یورپ سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں بلاول صاحب، پڑھے تو وہ یورپ سے ہیں مگر شاید ان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی رنگ میں پریشان کرتے رہیں۔ آئے دن آپ دیکھیں چند دنوں سے اب یہ اکٹھے ہوئے، نقصان تو اس کو میرا نہیں خیال کوئی ہوگا عمران خان کو، مگر کیا کبھی انہوں نے قوم کا بھی سوچا ہے؟ کبھی عوام کا بھی سوچا ہے؟ کبھی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کہا کہ آپ قربانی دیں پاکستان کے لیے؟ اپنے بچے ان سب کے یورپ میں پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں، مگر غریبوں پہ یہ حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، نہ پاکستانی عوام سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ صرف وہاں پہ، کیونکہ اگر یہ یو کے میں آئیں گے تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور جب کوئی پوچھے گا نہیں ان کا عادت پڑی ہوئی کہ ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہو، لوگ بھاگیں دوڑیں ان کے لیے، نعرے لگائیں، اور اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ باقی ان کو کوئی دلچسپی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، کسی قسم کا ان کو عوام کا یا وہم کے جو مسائل ہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ ناظرین، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں 74 کے بعد آپ دیکھیں
نہ تو پاکستان نے ترقی کی، نہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے، اور نہ ہی یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں یہ اس قابل ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ آپ خود دیکھ لیں، کراچی کی حالت دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، کوئی جگہ بھی دیکھ لیں، لوگ پریشان ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کیوں نہیں گزار سکتے؟ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے، اور پھر اس کے باوجود ہم مدد دیتے ہیں دوسرے ممالک کی۔ غربت، افلاس آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ ہے، سسٹم نہیں دے سکے پاکستان کو، کوئی تجنید نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے جیسے کہ حکومت چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان میں نہ تو سیاسی سسٹم ٹھیک ہے، اور نہ جو لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھیک ہے۔ انسانی حقوق ہیں، وہ آئے دن آپ کو نیوز میں ہوتی ہے، ایک دن خبر چلے گی دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نئی آ جاتی ہے اس سے بھی بڑی۔ اور یہ اب کوئی بھی یہ سوچ نہیں رہا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ مثالیں ہم دیں گے بیٹھ کے، یہاں ترکی کی دیں گے، یورپ کی دیں گے، مگر پاکستان کی جو حالت ہے وہ اس طرح مسالوں سے ٹھیک نہیں ہونی، اس کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑے گا، عوام کو خود سوچنا پڑے گا۔ عوام کو جب تک شعور نہیں ہوگا، جب تک سمجھ نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان کی عوام کی حالت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کئی جگہ پہ ہم کوشش کرتے کہ پاکستان کی عزت بنی دے، مگر بدقسمتی سمجھے کبھی پائلٹ جعلی، کبھی ڈاکٹر جا کے وکیل ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال آپ دیکھ لیں، غور کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے، جو حکمران تھے پہلے کے، انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا عوام کو یا اداروں کو کہ وہ بھی اچھی زندگی گزارتے، ادارے بھی عوام کی خدمت کرتے۔ ناظرین، یہ باتیں آج بتانے کا مقصد یہ تھا، میں نے کہا عید ہے، اس پہ میں ذرا کھل کے بات کروں، تھوڑا تبصرہ لمبا ہو گیا آج، مگر ہمارا یہ پروگرام لوگ پسند کرتے ہیں، اسی سلسلے میں سوچا کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گا۔ یہ باہر ماشاءاللہ یہ ہمیں جرنی میں اس وقت تو موسم بڑا اچھا تھا، میں نے کہا ادھر باہر بیٹھ کے یہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں، کیونکہ 9 برادرز ٹی وی پہ جو ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا، جن کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، دکانوں کو لوٹ لیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، ایسے ایسے ظلم۔ کل ایک پروگرام میں نے کیا، وہ بتا رہے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لوٹ مار میں ہوتے تھے، بعد میں احمدی ہو گیا، پھر مجھے سمجھ آئی۔ تو آپ غور کریں کہ کبھی بھی احمدی کسی جلسے جلوس کا حصہ نہیں نظر آئیں گے آپ، یہ سوچنے والی بات ہے یہاں ناظرین آپ کی۔ کبھی کسی کے گھر کو نقصان نہیں پہنچے گا ان سے، کبھی کسی کی دکان نہیں لوٹیں گے۔ اب یہ مولوی تو آپ کو بتائے گا بڑا کچھ، لیکن آپ خود ذرا غور و فکر کریں۔ میں نے بے شمار لوگوں سے بات چیت کی، انٹرویو کیے، تقریباً اس وقت ہمارے تقریباً 900 سے زیادہ لوگ جو ہیں، یہ پروگرام ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں میں ذرا اپنے ناظرین جو احمدی نہیں ہیں ان کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ کسی جگہ اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے گھروں کو نقصان دیں، لوگوں کو شہید کریں، لوگوں کو زخمی کریں، پتھراؤ کریں۔ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ اگر پیچھے جائیں تو آپ اس پہ خود ریسرچ کریں، مجھے رہنے دیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون لوگ کرتے تھے اور کن لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔
یہ آپ نے کرنی ہے، یہ ذرا جب بھی ٹائم ملے اس پہ غور و فکر کریں۔ خدارا ان مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں، انہوں نے آپ کی نسلیں برباد کر دی، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے نہ تو انسانیت کا حق ادا کروایا اور نہ ہی اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے اس پہ لوگوں کو بتایا کہ اصل مذہب کیا ہے۔ سب نے صرف یہ بتایا کہ لوگوں کو تکلیف دو، اور یہ پاکستان میں آئے دن واقعات جو ہو رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں میں اب جب شعور نہیں، جب سمجھ نہیں، جب چھوٹی عمر میں آپ ایک بچے کو یہ بتائیں گے کہ یہ پیپر پھینکنا ڈسٹ بن میں نہیں باہر پھینک دینا، تو ظاہر وہ باہر ہی پھینکے گا۔ جب اس کو بتائیں گے کہ ان کو مارنا ثواب ہے، ان کو شہید کرنا ثواب ہے، تو بچے کا قصور نہیں، وہ آپ کا قصور ہے جو ان کو سمجھا رہے ہیں۔ لیکن آپ بچے کیونکہ میڈیا پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے، ان کو خود اس پہ سارا دیکھنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے گناہ ہے۔ مختلف طریقے سے یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو مولوی جو ہیں یہ اسلام کے متعلق بتاتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک بہت ہی پیارا مذہب ہے، اور کاش اس پہ اگر سب عمل کر رہے ہوتے۔ اگر آپ، میں تھوڑی سی بات اس پہ ضرور کروں گا۔ یورپ میں رہتا ہوں جی، تقریباً 34-35 سال ہو گئے۔ یہاں پہ ہر ملک میں احمدی نظر آئیں گے، اور ہر ملک میں ایک خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہاں پہ بھی آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ، کوئی بھی ملک ہو یورپ کے علاوہ جو ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو مکس نہیں کیا۔ اور انہوں نے جب ایک چیز آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں، یورپین جو ہے ان کی بڑی دور کی نظر ہے، امریکہ کی بڑی دور کی نظر ہے، کینیڈا دور کی نظر ہے۔ یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ احمدی جو ہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ پھر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو جرمنی میں اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھی ان کے ٹیچر ہونے چاہیے۔ کینیڈا میں اگر ان کے خلیفہ وقت گئے ہیں تو ان کو بڑی عزت سے یورپین یونین یا برسل میں پارلیمنٹ میں گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ ایک غور کریں، 74 ایک بدبخت پارلیمنٹ تھی، اس نے ایسا فیصلہ دیا کہ قوم کو تقسیم کر دیا، اور ایک یورپین پارلیمنٹ جہاں پہ جو احمدی جماعت ہے ان کے خلیفہ کے، اور دیکھ لیں جس پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس ملک کے، اس پارلیمنٹ کے، اس عوام کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ صرف انصاف سے سوچا کریں ناظرین، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں مجھے چھوڑ دیں، آپ خود غور کر لیں۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آج تھوڑا لمبا پروگرام کروں گا، عید ہے تو ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ہماری ٹیم آپ سے بات چیت کرے گی، اور سبسکرائب کریں جڑ جائیں 9 بردرز ٹی وی کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، سچے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، معیاری پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سادگی سے کرتے ہیں پروگرام، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ جی بہت اچھا اسٹوڈیو بنے گا تو ہم پروگرام کریں گے۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری باتوں پہ لوگ سنتے ہیں، باتوں پہ غور کرتے ہیں، میرے میں فون کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حسد کی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر مخالفت نہیں ہوگی تو ہم کس طرح یہ چینل چلائیں گے؟ ہمارے قریبی دوست بھی ایسے ہیں، مگر شاید انہیں کسی بے رخی کی وجہ سے ہم نے یہ چینل پہ زیادہ محنت شروع کی۔ تو جڑ جائیں 9 بردرز ٹی وی کے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئے تبصرے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔